کیا آپ جانتے ہیں کہ نعت علی کو پڑھنے سے موکل حاضر ہو جاتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ نعت علی شریف کو پڑھیں اور ایک طاقتور موکل حاضر ہو اور آپ جیسا چاہو گے ویسا ہوگا، ناممکن کو ممکن کر کے دے گا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اگر چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں میں اپنے ایک سینے کا راز، اپنا ایک جگر کا ٹکڑا، اپنا ایک دل کا حصہ عمل بتانے جا رہا ہوں، اپنے دل پر پتھر رکھ کے عمل کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی زبردست، بہت ہی خاص اور بہت ہی نایاب عمل ہے۔ یہ عمل ایک صاحب ایک خانقاہ کی گدی نشیں ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لوں گا اور نہ ہی ان کی خانقاہ کا نام لوں گا۔ پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور بہت ہی بڑا نام ہے ان کا، بہت ہی بڑا۔ تو ان کی فرمائش پر اور ان کے کہنے پر ہم یہ ایک عمل اپلوڈ کر رہے ہیں، مکمل عمل کا طریقہ کار بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ نے نعت علی شریف کو پڑھ کر طاقتور موکل کو حاضر کرنا ہے اور جیسا چاہو گے ویسا ہوگا، ناممکن کو ممکن کر کے دے گا۔ جو بھی کام ناممکن ہوگا اس کو یہ موکل ممکن کر کے دے گا، ٹھیک ہے۔ طاقتور جن بھی کہا جا سکتا ہے اور طاقتور موکل بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس میں تعداد کا تعین نہیں ہے، ایک بھی آ سکتے ہیں اور انیک بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک اور آپ لوگوں سے عرض یہ ہے کہ آپ لوگ اس عمل کو کریں، ضرور کریں اور ضرور کریں۔ اس کی بالخصوص اگر اجازت آپ لینا چاہیں تو اپنے پیر و مرشد، اپنے والدین یا پھر بندہ ناچیز سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کی عام اجازت تو تقریباً ہر کسی کو ہے، اور ویڈیو کے اینڈ میں عام اجازت کا طریقہ بھی بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس عمل کی ایک چھوٹی سی جو ہے بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ میں سے جو شخص بھی اس عمل کو کرے اور اگر وہ اس عمل میں ناکام ہو جائے تو ہمارا مشورہ، برادرانہ مشورہ یہ ہے کہ جو بھائی اس عمل میں ناکام ہو جائے وہ عملیات کو ترک کر دے، عملیات کو چھوڑ دے۔ عملیات اس کے لیے بنے نہیں اور وہ عملیات کے لیے بنا ہی نہیں، اور عملیات اس کے بس کی بات ہی نہیں۔ اتنا بڑا عمل ہے اور اتنا خاص عمل ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، صرف جس کو طہارت کا پتہ ہے کہ طہارت کیا چیز ہوتی ہے، اور جس کو نعت علی شریف زبانی آتی ہے، بس یہ شرط ہے۔ اب وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، کسی بھی عمر کا کوئی بھی شخص ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس عمل کو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس عمل میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی خاص شرط نہیں ہے، بس شرط تھوڑی سی اتنی ہے کہ آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے جس دن چاند کی 8 تاریخ ہوگی، ٹھیک ہے۔ جس دن چاند کی 8 تاریخ ہوگی، جس دن چاند کی 8 تاریخ ہوگی اور رات 9 کی پڑ جائے گی، یعنی کہ جب جو مسلم لوگ ہیں وہ انہیں پتہ ہوگا کہ 11ویں شریف کب ہوتی ہے، تو جس دن 11ویں شریف ہو اس سے ایک دن پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ المختصر سے کہ آپ نے چاند کی 8 تاریخ والے دن شام کو بعد از نماز عشاء اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اب جو اسلامی مہینے کے لحاظ سے چاند کی تاریخیں بدلتی ہیں اس دن، ٹھیک ہے، آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اب آپ نے اول آخر 9 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کوئی اور درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا۔ 9 مرتبہ اول آخر آپ نے درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نعت علی شریف، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعت علی جم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی،
ٹھیک ہے، یا علیو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا علی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں پر لکھا ہے نا سینجلی بعظمتی کا، کچھ لوگ اس کو بھی عظمتی کا پڑھتے ہیں، تو عز نہیں ہے، عین زبر آ زوا زبر زا ہے، بعظمتی کا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو نعت علی شریف پڑھ کے سنایا۔ اب آپ نے اس نعت علی شریف کو پڑھنا ہے 785 مرتبہ، ٹھیک ہے، کتنی مرتبہ؟ 785، 785 مرتبہ، 785 یہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے 21 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر نماز کے بعد نماز پنجگانہ آپ نے پڑھنی ہے، 5 کی 5 نمازیں آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد نعت علی کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ بالکل بھی روحانیت جن کی زیرو ہے، جن کی روحانیت زیرو ہے، ان کے لیے بھی یہ عمل ہے، اور لیکن جو لوگ عملیات کرتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، دونوں کے لیے تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ڈفرینس اس میں یہ ہے کہ جو لوگ عملیات کا شوق رکھتے ہیں یا عملیات کو پہلے کرتے ہیں، جنہوں نے کچھ چلا وظائف پہلے سے کیے ہوئے ہیں، کوئی بھی، یعنی کہ جن کی روحانیت ٹھیک ٹھاک ہے، انہیں تو 21 دن میں یہ طاقتور موکل کی حاضری ہو جائے گی۔ اور جو لوگ اس عمل کو زندگی میں پہلی مرتبہ اور اسی عمل کو کرنے والے ہیں، وہ لوگ اسی طریقہ کے ساتھ اسی سارا طریقہ کار یہی ہوگا، لیکن وہ 21 دن کی بجائے 41 دن 41 ڈیز اس عمل کو کریں گے، ٹھیک ہے، تو ان کی حاضری ہو جائے گی۔ اب حاضری جو ہے وہ 2 طریقہ کار سے ہوتی ہے، اس میں حاضری ہونی ہی ہونی ہے، یہ بات یقینی ہے، کیونکہ یہ مولا علی پاک کی مدد سے ہوگا اور مولا علی پاک کے حکم سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی اہل بیت و اطہار پنجتن پاک، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پورے گھرانے میں ناپاکی نہیں ہے، تو آپ کو بھی اپنے دل میں ناپاکی کی کوئی جگہ نہیں رکھنی، اور ان تمام گھر کے جتنے بھی افراد ہیں 72 کے 72 جتنے بھی اہل بیت ہے، آپ نے بالخصوص مولا علی پاک کی محبت کو اپنے دل میں رکھنا ہے، بغض نہ ہو آپ کے دل میں، ورنہ پھر آپ کا عمل کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ بالخصوص یہ ہے کہ مولا علی پاک کی محبت ہو آپ کے دل میں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی حاضری ہو جائے گی۔ اب حاضری 2 طریقوں کار سے ہوتی ہے، اگر آپ کی روحانیت اور آپ کے دھیان میں اتنی طاقت ہے، اور آپ کی جو ہے وہ روحانیت و نورانیت اتنی بلند ہو چکی ہے کہ آپ موکل کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ موکل آپ کے سامنے حاضر ہوگا، ٹھیک ہے۔ بالکل اس کا جو ہے نا وہ چہرہ بالکل اندھیرے کی مانند ہوگا، آپ کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوگا بالکل، اور لال سرخ آنکھیں، ٹھیک ہے، لال سرخ آنکھیں ہوں گی، اور ہاتھ میں اس کے اکثر اس کے ہاتھ میں تلوار رہتی ہے جب یہ پہلی مرتبہ حاضر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اکثر اس کے ہاتھ میں قرآن پاک ہوتا ہے جب یہ حاضر ہوتا ہے، جب بعد میں اس کو بلایا جاتا ہے کام کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ظاہر بھی حاضر ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ موکلین یا موکلات جنات ظاہری طور پر حاضر نہیں ہوتے، ان کو یہ عالم خواب میں ظاہر ہوتا ہے، عالم خواب میں بھی اس کے طریقہ کار یہی ہیں، حاضری کے سمٹمز یہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 7ویں دن کے فوراً بعد، یعنی کہ جب آپ کو عمل پڑھتے پڑھتے 7 دن ہو جائیں گے، تب آپ کو اس عمل کی کامیابی کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، یعنی کہ یہ موکل آئے گا، آپ کے پاس آئے گا، اور اس موکل کے سامنے جو چیزیں آئیں گی، کیونکہ ایسے کاموں میں رکاوٹیں بھی اکثر آ جایا کرتی ہیں عاملین کو ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ موکلین ہی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ موکلین وہ جو آپ کے عمل کے تابع ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ موکلین اور جنات وہ ہوتے ہیں جو جہاں پر آپ پہلے سے عمل کر رہے ہیں نا، یعنی کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے عمل کر رہے ہیں اس جگہ پر بھی موجود ہوتے ہیں جنات، ٹھیک ہے، اس جگہ پر بھی جنات موجود ہوتے ہیں، تو وہ جنات سامنے والے موکل کو آنے نہیں دے رہے ہوتے، اس کا نہ آنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی پڑھائی میں وہ خلل ڈالتے ہیں، وہی پرانی باتیں ہیں کہ آپ کو ڈراؤنی چیزیں جو ہے وہ سنائی دے سکتی ہیں، ڈراؤنی خوفناک آوازیں آ سکتی ہیں، آپ کی جو ہے وہ کمرے میں بالکل بھی کیا کہتے ہیں ہوا ایک دم سے چل جائے گی، لائٹ اگر بلتی ہے تو بجھ جائے گی، آپ اس عمل کو کریں
جو ایک بات تو شاید رہ گئی کہ کمرے میں کون سا ہو اور بخور کون سا ہو، ٹھیک ہے۔ اب بخور اس کی اگر بتی ہے، اور کمرہ آپ کا جو ہے وہ جگہ کا پاک صاف ہونا ضروری ہے، اور قبلہ رخ ہو کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعد از نماز عشاء اس عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے، اور تعداد بھی اس کی بتا دی ہے۔ اور مزید اگر کسی بات کی کمی پیشی رہ گئی ہو جو ہم نہ بتا سکے ہوں تو آپ وہ بھی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس عمل کو کرنے سے پہلے اجازت لینا شرط ہے، خاص اجازت لینا شرط ہے۔ وہ آپ اپنے پیر و مرشد سے لے سکتے ہیں، اپنے استاد محترم سے لے سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے والدین سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں سے نہ لینا چاہیں تو آپ بندہ ناچیز سے اس کی خاص اجازت لے سکتے ہیں۔ اور عام اجازت کا طریقہ کار یہ ہے کہ مزید ایسے عملیات و وظائف دیکھنے، سننے، سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارا یہی یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹ میں آپ اپنا نام لکھیے اور لکھیے المدد یا علی۔ آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ فی امان اللہ۔